الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں، اس پر کرم بھی فرماتے ہیں، اور اگر رحمت کی نظر فرمائیں تو اسے حضور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کے علاوہ فرشتے، جنات، پتھر، نباتات، جمادات، درخت، پہاڑ، کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ اگر انسان ہو، حیوان ہو، چرند پرند ہو، شجر حجر ہو، کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، وہ اپنی جس زبان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی درود و سلام کو سنتے ہیں، اور اگر کرم فرمائے تو حضور اسے بھی سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے باہر کی طرف نکلا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا مدینے کے اطراف میں تشریف لیے جا رہے ہیں، تو میں بھی حضور کی طرف دوڑ پڑا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر مدینے کے اطراف میں ایک وادی سے ہوا جہاں پر بظاہر انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر ایک چٹیل میدان تھا، زیادہ سبزہ بھی نہیں تھا، اور کوئی انسان وہاں دور دور تک نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتے چلتے ایک وادی سے گزرنے لگا تو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ کوئی شخص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے وہ درود و سلام سنا، اور درود و سلام کے الفاظ بھی کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں نے اس درود و سلام کی آواز کو سنا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، مجھے کوئی بھی درود و سلام پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ آپ فرماتے کہ میں بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر اس وادی میں انسان کوئی نظر نہیں آ رہا، پھر کون ایسا ہے جو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پیش کر رہا ہے، اور وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ، بڑی عقیدت میں اور بڑے خوبصورت الفاظ میں درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ فرماتے جب مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہ آیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں ہمارے علاوہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، مگر میں کافی دیر سے سن رہا ہوں کہ کوئی تو ہے جو آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا درود و سلام کی آواز تو آ رہی ہے مگر سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا علیہ السلام پر قربان، آج شیطان کہتا ہے تم یہاں سے سلام پڑھو گے، نبی کو کیسے پتا چلے گا؟ سنو، اللہ کریم نے میرے اور آپ کی آقا کو کتنا مقام و بلند و بالا عطا کیا۔ حضور نے فرمایا صدیق ہاں میری بارگاہ میں ایک شخص ایسا ہے جو مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ عرض کیا آقا میں بھی جاننا چاہتا ہوں آخر وہ ہے کون جو اس وادی میں
اس چٹیل میدان میں بھی آپ کی ذات پر سلام پر لگا گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صدیق اکبر وہ سامنے درخت دیکھو، وہ درخت ہمیں دیکھ کر ہماری بارگاہ میں جھک بھی رہا ہے اور ہماری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ بھی پیش کر رہا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہی روایت درخت کی بھی ہے، اور ایک روایت میں جب حضور اس وادی کے قریب سے گزرے تو ایک پتھر ایک چٹیل میدان میں اگرچہ گرا پڑا تھا لیکن وہ بھی حضور کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے سیغوں سے درود و سلام کے تحفے پیش کر رہا تھا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان فرماتے جب حضور نے ارشاد فرمایا صدیق وہ سامنے والا درخت میری بارگاہ میں مجھ پر صلاۃ و سلام پر رکھا گئے، جب میں یہاں سے گزرا اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ آج تیرے محبوب میرے قریب سے گزرنے والے ہیں، میں درخت یہ چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دے تاکہ آج میں بھی تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھ کر اپنی زندگی کی معراج کو حاصل کر سکوں۔ اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں جب صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت مانگی تو کریم رب نے اسے اجازت دی اور آج وہ درخت جھوم جھوم کر میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کر رکھا گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جب صدیق اکبر نے سنا کہ فلاں درخت اور دوسری روایت کے مطابق کہ فلاں پتھر حضور کی بارگاہ میں سلام پر رکھا گئے، اب صدیق اکبر کا عمل دیکھیں۔ صدیق اکبر نے فوراً آقا علیہ السلام کو اس درخت کے سائے میں بٹھایا، وہ آپ تشریف لے گئے۔ دونوں روایتوں کو ملا کر عرض کروں تو علماء نے لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کی طرف دوڑے اور جاتے ہی اس درخت کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور دوسری روایت میں اس پتھر کے پاس گئے، اس پتھر کو اٹھایا، اسے چوما، اپنی پیشانی پہ رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر کتنا خوش نصیب ہے، یہ درخت کتنا خوش نصیب ہے جو آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کر رکھا گئے۔ اس کو لے کر آئے، صدیق اکبر نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھا۔ علامہ ابن حجر مکی اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں فرمایا مسلمان سوچ جب حضور کی بارگاہ میں درخت سلام پڑھتا ہے، پتھر سلام پڑھتا ہے، شجر حجر سلام پڑھتے ہیں، کائنات کی جو بھی مخلوق ہو حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتی ہے، میرے آقا ان کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں۔ فرمایا جب حضور ان بے جان چیزوں کا صلاۃ و سلام سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جب تم نہ حضور کا امتی ہو کر، حضور کا غلام ہو کر، حضور کا عاشق ہو کر، جب حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کے عشق میں، حضور کی عقیدت میں جب تو بھی جھوم کر سلام پڑھے گا تو میرے آقا تیرے سلام کو بھی سنیں گے، تجھے بھی جانیں گے، تجھے بھی پہچانیں گے، اور اگر کرم فرمائیں گے تو تمہیں سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک مرتبہ اگر حضور نے کسی امتی کو سلام کا جواب دے دیا، میرے آقا نے ایک دفعہ کہہ دیا وعلیک السلام یا امتی، اے میرے امتی تجھ پر میرا بھی سلام ہو، تو علماء نے لکھا امتی کے لیے اس سے بڑی معراج نہیں ہے کہ امتی کو میرے آقا زندگی میں ایک مرتبہ رحمت کی دعاؤں سے نواز دے۔ جس امتی کو حضور نے ایک دفعہ رحمت کی دعا دے دی ہے، فرمایا پھر وہ سمجھ لے وہ درود و سلام کی برکت سے دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، قیامت میں بھی کامیاب ہے، اور میرے آقا اس صلاۃ و سلام پڑھنے والے کی شفاعت فرما کر اسے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔